أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اور سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 103 نمبر ابھی آپ لوگوں نے تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے کہ ولو اور اگر انہم وہ آمن و ایمان لاتے واتقو اور پرہیزگار بنتے لا مصوبتن تو ٹھکانہ پاتے من سے عند اللہ اللہ کے پاس خیر بہتر لو کاش کانو وہ یعلمون جانتے. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا. یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں ہی ہے. ایمان لانے کا جو کہا جا رہا ہے وہ اپنے تو جو ان کے نبی علیہ السلام تھے ان پہ تو ایمان لائے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہیں سارا کچھ معلوم ہو گیا تھا، ساری نشانیاں بھی معلوم ہو گئی، سارے انہوں نے تحقیق بھی کر لی، اس کے باوجود اے کاش کہ وہ ایمان لے آتے. وہ ایمان نہیں لے کے آئے اور انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، برے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا. تو تدبر القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ چیزیں پیدا کرتے ہیں نا، وہ دیکھنے میں بری ہوتی ہیں لیکن وہ آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں، کہ انسان کی آزمائش مطلوب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دیا ہے اور اس کی رہنمائی بھی کی ہے. اس نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. جس طرح سے ابھی یہ جو ہاروت اور ماروت آئے تھے تو یہ اس سے آزمائش مطلوب تھی جادو سے، اور اسی وجہ سے وہ ساتھ ساتھ یہ بولتے تھے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں اور اگر تم یہ کرو گے تو تم ایمان سے خالی ہو جاؤ گے. بخاری شریف میں جلد اول 388 حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک ہونے والے کاموں سے بچو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ 7 کام کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. اور یہ سارے کام بتائے گئے کہ ان کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھنا ہے. یہ جو جادو ہے یہ اسی شخص کو نقصان دیتا ہے کہ جو اسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو. تو پھر اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ سیکھتے ہیں جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے، اس میں کوئی نفع والی چیز نہیں ہے. اور یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ یہودی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی قدر و وقت ہے اللہ کے پاس، اور نہ وہ دیندار سمجھے جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر یہ کام کی برائی محسوس کرتے اور ایمان و تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا، مگر یہ بے علم لوگ ہیں. اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہوا ثواب اور ایمانداروں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن اسے صبر کرنے والے ہی پا سکتے ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر کا بیان ہے. اور تبیان البیان میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح سے جمہور مسلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو سورۃ فلق اس وقت نازل ہوئی، یہ بھی ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر سحر کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ 3 راتیں بیمار رہے.
امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کی، پھر آپ نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا ان پر جادو کیا گیا۔ پوچھا جادو کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے جو بنو زریق سے ہے۔ پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا ایک کنگھی میں اور نر کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوشہ میں ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس کنویں کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ باخدا اس کنویں کا پانی گندی ہوئی مٹی کی مہندی کی پانی کی طرح ہے، گویا اس کھجور کے خوشے شیاطین کے سر ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے سے لوگوں کو ضرر پہنچے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ صحیح بخاری میں تبیان البیان میں بیان ہوئی ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 اور 858 ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ہو گیا تو اس پر کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی یہ کارستانیاں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کاش کہ انہوں نے ایمان لے کر آتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی تابعداری کرتے اور ان کے ساتھ ان کے بازو بنتے، لیکن انہوں نے الٹا ان پر جادو کر دیا۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ